ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے غلہ اگایا، پھر ہم نے اس میں سے انگور اور ترکاریاں اگائیں، اور زیتون اور کھجور اس میں سے اگائے، اور گھنے باغات ہم نے اس میں سے اگائے، اور مختلف قسم کے پھل اور چارہ اس میں سے اگایا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کا سامان بھی ہے اور تمہارے چوپایوں کا، جانوروں کے فائدے کا سامان بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کی نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ کچھ انعامات تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں عطا فرما دیتا ہے، کچھ نعمتیں وہ عطا فرماتا ہے بالواسطہ عطا فرماتا ہے۔ انہی میں سے ان آیات میں اللہ کریم نے، ان آیات سے ما قبل، یہ سورہ عبس ہے، ان آیات سے ما قبل کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات سے متعلق جو نعمتیں ہیں، انسان کے جسم سے متعلق اور اس کی ذات سے متعلق جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہاں سے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا تعلق انسان کے کھانے پینے کے ساتھ ہے اور اس کے جانوروں کے کھانے پینے کے ساتھ، اور اس کی فائدے کی چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کے اندر انسان کی انوالومنٹ، انسان کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو، نعمتیں یہ ساری اللہ کی ہیں۔ مثلاً اللہ نے ابتدا میں کہہ دیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ اپنے کھانے کا عمل دیکھ لو۔ بظاہر تم روٹی یا چاول یا ایک نوالا کھاتے ہو، اس نوالے کے پیچھے کتنا بڑا نظام اللہ کریم نے قائم کر دیا۔ آسمان سے بارش نازل نہ ہو تو کھیتی اگ ہی نہیں سکتی، بارش نازل ہوتی پھر خاص طرح سے ایک کونپل پھوٹتی ہے، اور وہ جو کونپل پھوٹتی ہے تو اس میں وہ یعنی زمین ایک خاص طرح سے پھٹتی ہے، اس میں سے کونپل نکلتی ہے، اس سے پھر پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، اس میں پھل لگتا ہے، یا کسی بھی طرح کی جو کھیتی ہے اس کے پودے سارے کے سارے زمین پھٹنے سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم پھاڑتے ہیں، ثم شققنا الارض شقا، ہم اس کو پھاڑتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس میں سے پھر غلہ نکلتا ہے، غلہ اگاتے ہیں۔ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ اللہ اگاتا ہے، لیکن اس میں کوئی انسان کا دخل ہے؟ انسان بھی اس میں کوئی کام کرتا ہے؟ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غلہ اگانے کے لیے یا پھل اگانے کے لیے یا پھلدار درخت لگانے کے لیے یا ان درختوں کے ساتھ کسی بھی طرح ان کی حفاظت کرنے کے لیے یا ان کو اگانے، ان کو کاشت کرنے سے لے کر ان کی حفاظت کرنے اور ان کے پھل کھانے تک کوئی انسان کا بھی دخل اللہ نے اس میں رکھا؟ انسان کا دخل اللہ نے اس میں اس طرح سے رکھا ہے کہ ہر انسان جو کوئی، یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن جو انسان اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ اللہ سے اجر پاتا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے کھانے کا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی پودا لگ گیا یا کھیتی کاشت ہو گئی،
بیج ڈال دیا، کسان اس پر محنت کرتا ہے، اس کو کاشتکاری کے لیے زمین کو پہلے ہموار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو کاشتکاری کے لیے موضوع بناتا ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر بیج ڈال کے پھر اس کو اس کی حسب ضرورت پانی دیتا ہے، پھر پانی دے کر پھر انتظار کرتا ہے کہ کب زمین پھٹے گی اور پھر کب کومپل نکلے گی، اور جب زمین پھٹتی ہے اور کومپل نکلتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس نے تو دانہ زمین میں ڈال دیا تھا، اب زمین والا جانے اور زمین جانے کہ اس کومپل نے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا۔ اللہ فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا، اس کو جو خاص طریقے سے پھاڑتے ہیں کومپل نکالنے کے لیے ہم پھاڑتے ہیں، پھر یہ اللہ کریم اس کو پھاڑ کر فانبتنا فیہا حبا، اللہ فرماتا ہے پھر اس میں سے غلہ ہوا ہے، پھر وہ غلہ آپ دیکھ لیجئے، یہاں تو صرف اگانے کی بات ہو رہی ہے، وہ غلہ جب اگتا ہے تو کس طرح سے اس کو کھیت سے اٹھایا جاتا ہے، کس طرح اس کو کھیت سے کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد اللہ اکبر پھر کس طرح سے، اگر وہ غلہ ہے تو، اگر وہ کسی درخت کا پھل ہے تو کس طرح سے اس کو نکال کے پھر پروسیس کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے غلہ ہے تو اس کے دانے مکئی ہو یا گندم ہو یا جو ہو یا کسی بھی چیز کو ہم اسی طرح سے تو نہیں کھا سکتے، اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، اس کو زمین میں سے نکالا جاتا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے کہ بھوسا الگ ہو جاتا ہے اور دانہ الگ ہو جاتا ہے، پھر اس دانے کو پروسیس کر کے اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، پھر وہ آٹا ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہمارے اہل خانہ اس آٹے کو گوندھ کر اس کی روٹی بناتے ہیں، پھر وہ روٹی کا نوالا ہمارے منہ میں جانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ فرمایا ہے اللہ نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جب منہ میں نوالا ڈالتے ہو اس وقت یہ سوچ لیا کرو کہ یہ کہاں سے آئے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو عطا کرنے والا کون ہے، یہ سارے پروسیس کے پیچھے کون ہے، اس وقت سوچ لیا کہ اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پر یہ بات عرض فرمائی، یہ بڑی بات یہاں بیان فرمائی۔ تو یہ اس میں انسان کا کیا کردار ہے، میں صرف آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ انسان کا کیا کردار ہے۔ میں تو اصل میں ہمارا جو حج کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، تو آج میرا خیال تھا کہ مکہ مکرمہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور اس کے حوالے سے کچھ ذہن بھی بنایا تھا۔ تو آج صبح ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کا مجھے میسج آیا کہ آپ شجر کاری کی اہمیت کے اوپر گفتگو کریں، تو میں نے اس لیے یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ آپ کی توجہ اور اپنی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں اس ساری پروسیس کے اندر اللہ نے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری لگائی اور کیا ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا، اور پھر خاص طور پر آج گرمی کا موسم ہے، ہر شخص گرمی سے ستایا ہوا، ہر شخص کو سائے کی ضرورت ہے، بھاگتا ہے سایہ لینے کے لیے۔ کبھی زندگی میں کوئی درخت لگایا ہے؟ سایہ ہر شخص کو چاہیے۔ کبھی زندگی میں کوئی درخت لگایا ہے کہ جو لوگوں کو سایہ دے؟ اور اگر سائے کے لیے آپ نے درخت لگایا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف سایہ نہیں دے گا، وہ کئی قسم کے فوائد ہیں، وہ پورے معاشرے کے اندر وہ فوائد پھیلا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ معاشرے کی جو آلودگی ہے، جو پولیوشن ہے، ماحول کی جو آلودگی ہے، وہ اس کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر رہا ہوتا ہے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا گلوبل وارمنگ، یہ دنیا جو ہے اس وقت وہ اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو درجہ حرارت بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ صرف یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھے گرمی زیادہ لگ رہی ہے، یہ تو گرمی زیادہ لگتی ہے ہم اے سی چلا لیتے ہیں، اگر بجلی آ رہی ہو، بجلی نہ آئے تو پھر اس سے بھی گئے پنکھا چلا لیا۔ اصل میں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خطرناک صورتحال ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس سے گلیشیئر پگھل رہے،
وہ گلیشیئر جو برف پڑتی ہے سردیوں میں وہ جم جاتے ہیں اور گرمیوں میں کسی حد تک وہ پگھلتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک خاص وقت میں پھر برف پڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ گلیشیئر جو ہیں وہ تقریباً سارا سال جو ہے وہ قائم رہتے ہیں۔ ان کا کچھ حصہ جو ہے پگھلتا ہے گرمی میں، لیکن وہ اس کے بعد نئی برف پڑ جاتی ہے تو وہ گلیشیئر قائم رہتے ہیں۔ اس سے پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ لہذا جب درخت آپ کے کم ہوتے جائیں گے اور درختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکا جاتا رہے گا، کالونیوں کے نام پر نئی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں اور کھیتوں کے کھیت، ہرے بھرے کھیت، ان کو اجاڑ کر وہاں پہ کالونیاں اور اینٹوں کا ایک جنگل بسایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اینٹوں کا جنگل ہے یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ بڑے بڑے شہر، ایک تو شہر جو بڑے بڑے بسائے جا رہے ہیں، یہ بھی خلاف شریعت بھی ہے، خلاف انسانیت بھی۔ کتنا کو بڑا شہر ہو سکتا ہے؟ اللہ، امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ شہر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شہر بسانے چاہیے۔ یعنی آپ اگر مثال کے طور پر لاہور ہے تو یہ تو نہیں کہ ساری دنیا اٹھے دیہات سے اور اٹھ کے لاہور آ جائے، تو لاہور کتنا کو بڑا ہوگا؟ بالآخر وہ پطرس بخاری نے تو 1974 میں کہیں یا اس سے پہلے کہیں لکھا تھا، لاہور کا جغرافیہ جب لکھا تو اس نے کہا کہ لاہور کے ہر طرف لاہور ہی لاہور ہے، کہ لاہور کو آپ جس طرف دیکھیں اس کے ہر طرف لاہور ہی لاہور۔ لیکن اس کو وہ آج اگر آ کے دیکھ لے تو شاید بے ہوش ہو جائے کہ اس نے تو اس دور میں کہا تھا، لیکن آج کے دور میں واقعتاً ہر طرف لاہور ہی لاہور ہے۔ آپ جس طرف جائیں آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور درخت، ہرے بھرے درخت کاٹ کر، اللہ اکبر، اینٹوں کا جنگل، بجری کا جنگل، کول تار، یہ جو لک جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا جنگل اور سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس کا اثر انسانیت کے اوپر کوئی اچھا پڑے گا؟ گلوبل وارمنگ بڑھے گی یا کم؟ بلکہ ایک دفعہ میں ملتان گیا چند مہینے پہلے، تو وہاں پہ باغات، آموں کے باغات، اللہ اکبر، آم کا باغ جس کے اوپر پھل بھی لگتا ہے، ان باغات کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ایک کالونی بن رہی تھی اور وہ اب بن چکی ہے کالونی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو کسی کو فائدہ دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو درختوں کو اکھاڑنے کا نقصان ہے وہ ساری دنیا بھگتتی ہے۔ غریب کو بھی اس کا نقصان ہے، امیر کو بھی نقصان ہے، بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہے، پورے صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو نقصان ہے۔ کہ وہ جو ایئر کوالٹی ہے، یہ سنا ہے آپ نے کہ جو ابھی چند مہینے پہلے آپ نے سنا تھا کہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پوری دنیا میں شہروں کے اندر بدترین شہروں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ یعنی جو ہوا کا جو اس کے اندر جو آلودگی ہے اس کی مقدار کے اعتبار سے یہ پوری دنیا میں، ساری دنیا سے بدترین شہروں میں سے دوسرے نمبر پر تھا، اور پہلے نمبر پر ہمارے پڑوسی ملک کا شہر نیو دہلی تھا۔ وہ نیو دہلی پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر۔ کیا ہے؟ یا اینٹوں کا جنگل ہے، یا اینٹیں پکانے کے لیے بھٹوں کا دھواں ہے، بھٹے جلتے ہیں، دھواں ہے، فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ اور وہ جو درخت تھا ہمارا دوست، جس نے ہمیں پھل بھی دینا تھا، آکسیجن بھی دینی تھی، جس نے آلودگی بھی ختم کرنی تھی، اللہ، جس نے گلوبل وارمنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا تھا، اس کو ہم باغات کے باغات جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اور کاٹ کاٹ کے اس کی جگہ پہ ہم کالونیاں بنائے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ہر طرف کالونیاں بنتی جا رہی ہیں۔ لاہور آج سے 20 سال پہلے ارد گرد اس کا کتنا ہرا بھرا تھا اور آج کتنا ہرا بھرا رہ گیا۔ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو گئے۔ یہی حالت تقریباً ہر شہر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں کیا ان کی صورتحال ہوگی اور جواب دے تو یقیناً ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیری کے درخت کو، اب ظاہر ہے عرب تھا
عرب کے اندر جو مفید پھلوں والے درخت تھے ان میں سے ایک بیری تھا، اور بیر کا پھل جو ہے وہ کتنا کہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، پھلوں میں سے اس کی جو نمبرنگ ہے وہ کتنی ہے، پھلوں میں سے وہ کس سطح پہ آتا ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیری کے پھل کو کاٹا اس نے اپنے لیے جہنم واجب کر دی۔ بیری کا پھل کیا ہوتا؟ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب مطلقاً بیری کاٹنا نہیں، یہ مختصر حدیث ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ بیری کا درخت جو کسی راستے پر ہو، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں، اور اگر کسی ایریا میں سایہ فراہم کرنے والا درخت ہو اور اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید فرمائی۔ ہر بیری کا درخت کاٹنے والے کو یہ وعید نہیں۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن وہ درخت جو لوگوں کو سایہ فراہم کرتا اور پھل بھی فراہم کرتا، اس کو اگر آپ کاٹ رہے ہیں تو پھر اس کی وعید کیا ہوگی؟ آپ اس بیری کے درخت والی حدیث سے اپنے لیے آموں کے درخت، سبحان اللہ، آموں کے باغات کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم اجتماعی طور پر جرم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ان ساری، میں نے عرض کیا کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ مختلف نوعیت کی نعمتیں ہیں۔ یہ جو نعمت ہے درختوں کی اور کھیتی باڑی کی، اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیوٹی بھی لگائی، انسانوں کی ذمہ داری لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زمین بنجر نہ رہنے دیجیے، زمین بنجر نہیں ہونی چاہیے، اور جو شخص بنجر زمین آباد کرتا ہے اس کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن خاص طور پر کوئی بھی زمین کسی کے پاس ہے، فرمایا ان کانت لہ الارض، کسی کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا موجود ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو خالی نہ چھوڑے، فل یزرع، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لازماً کاشت کرے، وہ کاشت کرے گا، اس کا فائدہ ہوگا، ہر طرف کھیتی اور ہریالی نظر آئے گی۔ اور یہ جو کھیت ہوتے ہیں نا، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ بچوں کو کبھی کھیتوں میں لے جائیں، لاہور کے بچوں کو تو پتہ نہیں کھیتوں کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اللہ اکبر۔ ہمارے رشتہ داروں کے کچھ بچے تھے، وہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں آ گئے، تو وہاں پیپل کے اور ٹالی کے بڑے بڑے درخت، تو وہ بچے یقین کریں یوں کر کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے زندگی میں درخت دیکھا ہی نہیں، شہر میں پلے بڑے چھوٹے چھوٹے پودے دیکھے ہوئے تھے، اتنا بڑا درخت انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھی۔ وہ کھڑے ہو کے وہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا، پیپل کے درخت اور ٹالی کے درخت سے وہ ناواقف ہے، اس لیے کہ ہم نے کوئی پیپل اور ٹالی چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے قریب کوئی درخت چھوڑا ہی نہیں ہے، اس لیے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بچوں کو بجائے اس کے کہ بچوں کو یہ ترغیب ہوتی کہ ہم درخت لگائیں، بچوں کو یہ ترغیب ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے درخت جو ہیں گھروں سے نکال دینے چاہیے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے کہاں آج کل گھروں کے اندر درخت ہیں، کہیں کہیں آپ کو کوئی گرین ایریا نظر آتا ہے، کوئی پلاٹ نظر آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکومت کو، جنہوں نے کچھ پلاٹس جو ہیں مینٹین کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی درخت کو شجرکاری کی ہوئی ہے۔ میں اور آپ جو شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ من مات فقد انقطع عملہ، جو فوت ہو گیا اس کے سارے اعمال سارے کے سارے منقطع ہو گئے، الا باحدى ثلاث، 3 اعمال اس کا ثواب اس کو پیچھے بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے
کہ کسی نے علم پڑھایا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا جائے، یا پھر کسی نے نیک اولاد چھوڑی ہے اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہ بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ جو درخت لگانا ہے نا، یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے کہ آپ نے ایک درخت لگا دیا اور پھر یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ فوت بھی ہو گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، اس درخت سے کوئی بھی فائدہ اٹھاتا رہے گا، وہ چاہے اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے، چاہے اس کے پھل سے فائدہ اٹھائے، چاہے اس کی لکڑی سے فائدہ اٹھائے، کوئی بھی جب تک وہ درخت رہے گا اور اس درخت سے کوئی فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، کوئی بھی مسلمان، یہ شرط ہے مسلمان کی، مسلمان ہو اور اس نے کوئی باغ لگایا ہو، اس نے کوئی کھیت بویا ہو، اس نے کوئی درخت لگایا ہو یا اس نے کوئی باغ لگایا ہو، مسلم کی شرط ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، کھجوروں کا باغ تھا، بڑا ہرا بھرا شاندار باغ، پھل لگا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ باغ کسی مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ باغ جو ہے مسلمان کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ باغ باقی رہے گا اور جو شخص بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، باغ لگانے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ مسلمان اور کافر کی تفریق کیوں ہے؟ یہ تفریق اس لیے ہے کہ کافر کا کسی بھی عمل میں آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ آخرت پر نہ ایمان رکھتا، نہ ہی آخرت میں اس کو کوئی اجر لینے کی توقع ہوتی ہے۔ تو جو شخص آج آخرت میں اجر لینے کی توقع ہی نہیں رکھتا اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ اگر کافر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں لوگوں کو ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کوئی بھی فائدے کا کام وہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دنیا میں ہی دے دیتے، کیونکہ اس نے جتنے بھی فائدے لینے ہوتے ہیں اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی فائدہ لینا ہے، آخرت تو ہے کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی وہ نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کو فائدہ دے دیتا ہے، اور جب کافر مرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پلے ایک بھی نیکی باقی نہیں بچتی، اس کی ہر نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ مسلمان کے چونکہ پروگرام میں آخرت شامل ہے، یہ دنیا میں بھی فائدہ چاہتا ہے، آخرت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کوئی پودا لگایا، سبحان اللہ، الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، اب اگر اس نے کوئی درخت لگا دیا ہے، وہ 20 سال 30 سال 100 سال 50 سال اس درخت نے پھل دیا، تو جس نے اس درخت سے کھایا فرمایا اس کا اجر لگانے والے کو ملے گا۔ پھر فرمایا کہ او سورق منہ، اس سے اگر کسی نے چوری کر لیا، اس نے درخت لگایا، کوئی شخص اس کا پھل چوری کر کے لے گیا، کسی ایسی جگہ پہ درخت تھا یہ حفاظت نہیں کر سکتا تھا پھل کی، تو کسی نے چوری کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، کسی نے چوری بھی کی ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا، وہ چاہے فوت ہو گیا، چاہے ہے چاہے نہیں ہے، چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہو گیا، اس کی طرف سے اجر لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی
درندے نے اس میں سے کچھ کھا لیا، درندے نے اس میں سے پتے کھا لیے، اس کا پھل کھا لیا، اس کی ٹہنیاں توڑ کے کھا گیا۔ کوئی ایسی کھیتی تھی جو درندوں کو بھی پسند تھی، وہ اس میں سے کھا گیا۔ وما اکل السبع فهو كان له صدقہ، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما اکلت الطیر، اگر کوئی فصل ایسی ہے یا کوئی درخت ایسا ہے جس میں سے پرندے کھا جاتے ہیں، پرندوں کو بھی وہ پھل پسند ہے، تو پرندے اپنی چھوٹی سی چونچ کے ساتھ جتنا کھا جاتے ہیں، فرمایا فَهُوَ لَهُ صَدَقَہ، یہ بھی اس شخص کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ کھا پرندے رہے اور اپنی ایفرٹ کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن لگانے والے کو اجر مل رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَرْزَعُهُ أَحَدٌ، کوئی شخص اگر تخریبی کاروائی کرے اور اس کی لگائی ہوئی کھیتی یا لگائے ہوئے درخت یا لگائے ہوئے پودے میں سے یا اس کی فصل میں سے کوئی چیز کسی بے ایمانی سے کسی طریقے سے اس کو کم کر دے، وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ، اس میں سے کوئی کمی واقع کر دے بے ایمانی کے ساتھ یا کوئی تخریبی کاروائی کر کے، کسی وجہ سے وہ اس میں تخریبی کاروائی کرتا ہے، اس میں کمی کم کر دیتا ہے، پھل تلف کر دیتا ہے، کھیتی تلف کر دیتا ہے، کوئی ایسا نقصان کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ لَهُ صَدَقَہ، اس کو پھر بھی صدقے کا اجر مل جاتا ہے۔ یعنی اس ایک دفعہ لگانا ہے، بس لگانے کے بعد کوئی اس میں سے حقیقی وارث کھائے، کوئی اس میں سے چوری کر کے کھائے، کوئی اس میں سے درندہ کھائے، کوئی اس میں سے پرندہ کھائے، کوئی اس میں سے کوئی تخریبی کاروائی کرنے والا کھائے، جس طرح بھی کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ درخت یا کھیتی لگانے والے کو اس کا صدقے کا ثواب مل ہی جائے۔ سبحان اللہ، اس طرح کی نیکی دیکھی نہیں۔ نماز پڑھنی ہے، 1000 شرائط ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، 1000 شرائط ہیں، حج کرنی ہے، 1000 شرائط ہیں، لیکن یہ بھی کیا نیکی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کی توحید پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، بس آپ ایک درخت لگا دیتے ہیں، آپ کا میٹر شروع ہو گیا اجر کا، اور پھر آپ زندہ رہیں تو بھی میٹر چلتا رہتا ہے، اور آپ فوت ہو جائیں تو بھی میٹر چلتا رہتا ہے۔ اللہ، اسی لیے وہ حدیث جو بڑی معروف ہے، مجھے بہت شوق تھا کہ میں اس حدیث کے بارے میں تحقیق کروں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی سقط ہے۔ اللہ اکبر، تو میں نے پھر اس حدیث کو دیکھنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے اوپر قیامت قائم ہو جائے، قیامت آ جائے، اس سے بڑا حادثہ تو کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی مشکل تو کوئی نہیں۔ مشکلات دنیا میں ہیں، لیکن جتنی بڑی مشکل اور جتنا بڑا حادثہ قیامت ہے، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اللہ اکبر، ساری دنیا کو ہلا دینے والی کھڑکن، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ اتنا بڑا حادثہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ان قامت علی احدکم القیامہ، تم میں سے کسی شخص پر اگر قیامت قائم ہو جائے، وفی یدہ فصیلہ، اور اس کے ہاتھ میں پودا ہو جو وہ کاشت کرنے جا رہا، اوپر سے قیامت آ گئی ہے، ہاتھ میں پودا ہے، کاشت کرنے جا رہا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، وفی یدہ فصیلہ، اس کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، یہ ادب المفرد کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ یہ حدیث لے کے آئے، اور یہ صحیح حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں پودا ہے، تو الادب المفرد کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا
فَلْيَغْلِسْهَا، کہ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہو اور اتنا وہ کر سکے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ پودا لگا لے، اگر وہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے پودا لگائے پھر قیامت کا سامنا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس کے ہاتھ میں پودا ہو قیامت آ جائے فَلْيَغْرِسْهَا، کہ اس کے ہاتھ میں پودا ہے اوپر سے قیامت آ گئی پہلے پودا لگائے پھر قیامت کا سامنا۔ اللہ، اس قدر کوئی اہم ہے۔ اب قیامت جو آ گئی تو اس کے بعد پیچھے کیا بات رہ گئی؟ محدثین کرام نے اس حدیث کو مختلف احادیث کے ساتھ موازنہ بھی کیا، ان احادیث کے ساتھ موازنہ کیا ہے جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو ان لوگوں پر آئے گی جو اشرار الناس ہوں گے، جو بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ان لوگوں پر آئے گی جب ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا۔ تو پھر ان دونوں حدیثوں کی تطبیق کیسے بنتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ میں پودا ہے اور وہ پودا لگا لے، کیا اہل ایمان کے اوپر قیامت آئے گی؟ تو اس کا جواب پھر محدثین نے تجزیہ کر کے یہ دیا ہے کہ یہ ضرب المثل کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہمیں مشکل ہے ہم لگا نہیں سکتے، تو قیامت سے بڑی مشکل تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو قیامت جیسی مشکل بھی ہو تب بھی پودا لازمی لگا لیں۔ تو بتائیں پھر کتنے پودے زندگی میں لگائے ہیں؟ آج میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے سب نے، ہر ایک نے کم از کم ایک پودا لگانا ہے، اور کم از کم ایک پودا لگانا ہے اور لگا کے چھوڑنا نہیں ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پالنا ہے جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اب ضائع نہیں ہوگا، وہ بڑا ہو جائے، بڑا ہونے کے بعد پھر ضائع نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اس کی اتنی حفاظت کرنی ہے کہ وہ بڑا ہو جائے اور ضائع ہونے سے بچ جائے، اس طرح پودا لگانا ہے۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ ایک ایک پودا لگائیں، وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ سب نے ایک ایک پودا لگانا ہے، میں بھی ایک پودا لگاؤں گا، پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پودا لگانے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔